ہے۔ اب دعائیں قرآن پاک میں بھی ہیں، تو ایک طرف ہم جب آپ کہتے ہیں کہ ڈیزائرز ہوتی ہیں آپ کے اندر، تو خاموشی ہونی چاہیے ڈیزائرز کی، تو کیا دعائیں بھی ڈیزائرز نہیں ہیں کہ آپ جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں؟ اور کیونکہ ہم اس کا تعلق اس کے ساتھ بھی ہے کہ جس طرح ہم سنتے ہیں قبولیت کا وقت ہوتا ہے، فلاں کا وقت ہوتا ہے، تو اگر تقدیر لکھی ہوئی ہے تو کیا ہماری وہ دعا کرنا بھی اس کی اندر لکھا ہوا ہے؟ اس کی اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر حضرت خضر علیہ السلام کو ایک چیز نظر آ رہی تھی کہ ایسی چیز آگے سے ہوگی، انہوں نے وہاں پہ ایک ایونٹ کیا اور وہ چینج ہو گئی، تو وہ دعا بھی وہ تو ایک ایونٹ تھا، تو وہ کیا علیحدہ سے ایک ٹائم لائن چل رہی تھی اور یہ چینج ہوئی ہے تقدیر، یا وہ تقدیر کے اندر ہی لوپ ہے؟ میرا سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی دعا کو بہتر بنانا چاہتا ہوں۔ اس کا ایک اور ایگزامپل ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک دعا کی کہ مجھے حضرت عمر دے دیں یا ابو جہل دے دیں، تو جن کو آخرت تک نظر آ رہا ہوتا تھا وہ انہوں نے بھی دعا کی، بیکاز ان دونوں کے بیچ میں جب ہم یہ والی دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو ہم اپنے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو یہ میری ایک دعا کرنا بھی لکھا ہوا ہے، اور یہ قبولیت کا وقت، تو یہ تھوڑا سا ہمیں دعا بہتر کرنے کی آپ تھوڑا سا بتا دیں۔ بہت ساری آپ نے باتیں کی ہیں اس میں، ڈیسٹنی کے بارے میں، ٹائم کے بارے میں اور دعا کے بارے میں۔ سوال بڑا زبردست ہے۔ ویسے ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ 3 باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں تو کیا بات ہے، آپ بہت بڑے اسکالر بن جائیں گے۔ اور تینوں اتنے انٹینسلی کمپلیکیٹڈ سبجیکٹس ہیں کہ بڑے بڑے بزرگوں نے اس کے بارے میں بہت بہت نکتے اٹھائے ہیں، اور یہ انسانوں کا، خاص طور پہ مسلم فلاسفرز کے، یہ فنڈامنٹل ڈیبیٹس ہوتی تھی۔ آج اب بڑے فلسفیانہ موڈ میں ہیں جو آپ نے یہ سوال کیا۔ میں کوشش کرتا ہوں کسی حد تک اس کو ریپ اپ کروں، حالانکہ اس کو ریپ اپ کرنا آسان کام نہیں ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں۔ ڈیسٹنی کو قلم نے لکھا۔ آپ 2 منٹ کے لیے تصور کریں کہ ایک ڈائمنشن ہے جس میں اربہا قلم ہے۔ وہ قلم نظر نہیں آتے، لیکن جب آپ اس ڈائمنشن میں جاتے ہیں تو وہاں کاغذ کے اوپر قلم سے لکھنے کی جو آواز ہوتی ہے، کبھی سنی ہے آپ نے؟ وہ آواز وہاں پر کھربوں کی تعداد میں آ رہی ہے، جیسے کھربوں کی تعداد میں قلم کچھ لکھ رہے ہیں۔ کسی نے وہاں سے آ کے کبھی یہ نہیں بتایا، اور وہاں کافی لوگ گئے، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے دیکھا ایک قلم یہ لکھ رہا تھا۔ جو بھی وہاں گیا وہاں سے واپس آیا اور یہی کہا کہ ایک ڈائمنشن ہے جہاں پہ کھربوں کی تعداد میں قلموں کے لکھنے کی آواز آتی ہے۔ اور وہ ڈائمنشن شروع سے ہے اور پتہ نہیں کب تک ہے، کب تک ہوگی، اور بس وہاں کھربوں کی تعداد میں قلم ہے اور وہ لکھتے جا رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں۔ مخلوق کو یہ خبر نہیں ہے کہ کون ان کو کہہ رہا ہے کہ لکھو، اور کیسے ان کو کہہ رہا ہے کہ کیا لکھو، لیکن بس وہ لکھ رہے ہیں۔
اب وہ پچھلے لکھے پہ اگلا لکھ رہے ہیں کہ اگلے لکھے پہ پچھلا لکھ رہے ہیں کہ اس پہ یہ لکھ رہے ہیں کہ ابھی آپ نے دعا کی اور وہ انہوں نے دعا بھی وہاں پہ لکھ دی کہ کیسے لکھی، کہ کیا ہوا، کہ کیسے ہوا. یہ ایک راز ہے. لیکن میں نے اس میں بہت سارے اشارے آپ کو کر دیے ہیں. کہ قلم ابھی بھی لکھ رہے ہیں، ابھی بھی، اور اربوں کی تعداد میں قلم ہیں جو لکھ رہے ہیں اور لکھتے چلے جا رہے ہیں. کیا لکھ رہے ہیں؟ اب ایسے سوچو، اب اسی گیان میں، اسی توجہ میں ایسے سوچو کہ ان اربوں کی تعداد میں سے ایک قلم تمہارا قلم ہے اور وہ ابھی بھی لکھ رہا ہے. تو وہ کیا لکھ رہا ہے؟ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. تو آپ کا قلم ابھی بھی مصروف ہے. لکھ رہا ہے. کیا لکھ رہا ہے؟ سوچنے والی بات ہے. تو ڈیسٹنی کو پہلے تو ایسے سمجھو کہ ڈیسٹنی فلکس میں ہے. یہ ایک ہی وقت میں فکسڈ بھی ہے اور ایک ہی وقت میں فلکس میں ہے. جب یہ فکسڈ ہے تو تمہاری آنکھوں کا یہ رنگ ہے، تمہارے ہاتھ ایسے ہیں، تمہارا بیٹھنا ایسے ہے، تمہاری آواز کا ٹیکسچر یہ ہے، تمہارے فیس کی اپیرنس یہ ہے. میں دور سے تمہیں پہچان لیتا ہوں، حالانکہ تم پر وقت کے اثرات نظر آ رہے ہیں، لیکن میں تمہیں دور سے پہچان لیتا ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے بہت ساری چیزیں گزرے وقت میں لکھی جا چکی ہیں جن کو اب بدلا نہیں جا سکتا، لیکن ان میں بھی فلکس ہے. قلم ابھی لکھ رہا ہے کہ 1 سال کے بعد یہاں پہ بھی جھری آ جائے گی، 1 سال کے بعد گوڈوں میں تیل کم ہو جائے گا، 3 سال کے بعد یہ ہو جائے گا، 4 سال کے بعد یہ ہو جائے گا، 5 سال کے بعد یہ ہو جائے گا. تو کچھ چیزیں قلم نے طے کر دی ہیں. اب قلم میں اس وقت کہہ رہا ہوں آبویسلی اللہ تعالیٰ نے طے کی ہیں، لیکن ابھی ہم ڈیسٹنی کے زمرے میں بات کر رہے ہیں کہ کچھ چیزیں طے کر دی گئی ہیں اور وہی چیزیں جو طے کر دی گئی تھی وہ تغیر میں سے گزر رہی ہیں. آپ کی جلد لکھ دی گئی تھی، وہ تغیر میں سے گزر رہی ہے زمین پہ. آپ کی جلد بدل رہی ہے. آپ کے بال لکھ دیے گئے تھے، کالے تھے لیکن تغیر میں سے گزر رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں، بوڑھے ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ تقدیر ایک فلکس میں سے گزر رہی ہے. یہ فلکس اس میں بلٹ ان ہے، پہلے سے لکھا گیا ہے. مادے کی ڈکے لکھ دی گئی ہے، آپ پر اثر انداز ہو رہی ہے، آپ آہستہ آہستہ بوڑھے ہو رہے ہیں اور آپ کا قلم ابھی بھی لکھ رہا ہے. تو اب چونکہ وہ باذن ربی لکھ رہا ہے تو آپ تو دعا اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں نا، آپ دعا قلم سے تو نہیں کر رہے. اللہ کے حکم سے لکھ رہا ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے میرے اس بندے کے لیے یہ لکھو، یہ لکھو، یہ لکھو، یہ لکھو. تو آپ نے ابھی دعا کر دی، وہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، قبول کی اور قلم کو کہا میرے بندے کے لیے یہ لکھو. تو ڈیسٹنی میں کیا فرق آیا؟ آپ نے دعا کی، میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ نے آج دعا کی، قلم یاد رکھیں کہ لکھ رہا ہے، ابھی بھی لکھ رہا ہے. آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے کالی گاڑی دے دے، مجھے کالی گاڑی اچھی لگتی ہے، میں نے زمین پر یہ 5 نیکیاں کی ہیں، مجھے ان کا بدلہ زمین پہ چاہیے. ایسے کبھی دعا نہیں کر رہا، میں ایک مثال دے کے سمپلیفائی کر رہا ہوں ایکویژن.
کہ ان میری نیکیوں کا اجر مجھے زمین پہ دے دے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں آپ کا ان 5 نیکیوں کا اجر آخرت میں نہیں رکھتا، میں آپ کو زمین پہ واپس کر دیتا ہوں، گاڑی آپ کو مل جاتی ہے۔ زمین پر ایسے حالات بنتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ گاڑی آپ کو مل جائے گی۔ تو اللہ نے قلم کو کہا کہ لکھو اگلے سال اس کو ایسے 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 اس کے یہ 2-4 کام ہو جائیں گے، اور یہ جا کے اس کے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے، جا کے گاڑی لے لے گا۔ تو یہ چینج کہاں سے آیا؟ وایا ڈیسٹنی آیا کہ کہیں اور سے آیا؟ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب یہاں علامہ اقبال آپ کو پتہ ہے بہت وہ نظام کا حصہ تھے، وہ بہت بڑے آدمی تھے تقویٰ میں۔ یہ جو ان کی شاعری ہے اور باقی ساری چیزیں، یہ ان کا پردہ تھا۔ وہ بہت بڑے آدمی تھے۔ یہ جو عام طور پہ ان کے بارے میں باتیں مشہور ہیں نا، یہ بہت ہلکی باتیں ہیں، وہ اس سے بہت بڑے آدمی تھے تصوف کے جہاں میں، روحانیت میں۔ نظام کا جو آدمی ہوتا ہے نا، وہ اور چیز ہوتا ہے، وہ نظام کے بندے تھے۔ یہ جو ساری باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں، وہ یہ ساری باتیں سمجھتے تھے، یہ جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ یہاں انہوں نے لفظ استعمال کیے رضا کا۔ ڈیسٹنی میں جو آلٹریشن ہوتی ہے، ڈیسٹنی کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے اللہ کی مرضی، اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا، کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، جو مرضی کر لو، اس میں اعظم بھی یہاں پہ نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی نہیں بدلتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رضا چینج کرتے رہتے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے اور میرے لیے۔ یہ رحمت کا دروازہ ہے رضا۔ مرضی یہ ہے، میں نے کالا انسان بنایا، میں نے ہندو انسان بنایا ہے، ہندوستانی انسان بنایا ہے، میں نے گورا بنایا ہے، میں نے چینا بنایا ہے، میں نے افریقن بنایا ہے، اور یہ میری مرضی ہے۔ میری مرضی ہے کہ قیامت آنی ہے، کوئی اس میں تم انٹرفیئرنس نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا جلال ہے، اس کی مرضی، اس کا جلال ہے۔ یہ انسانوں کے جلال کی بات نہیں کر رہا، میں اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ جو اللہ کا جمال ہے وہ یہ ہے کہ میں تمہاری مدد کرتا ہوں، مجھے راضی کرو، میں تمہیں اسپیشل ایکسس دیتا ہوں، رحمت جس کو کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ دعا کرو، میں قبول کروں گا۔ یہ جمال ہے اللہ کا، یہ اس کا آپ سے پیار ہے۔ تو ایک اس کی مرضی ہے، میں نے زمین ایسے بنائی ہے، میں نے آسمان ایسے بنایا ہے، میں نے چاند ایسے بنایا ہے، میں نے سورج ایسے بنایا ہے، میں نے ستارے ایسے بنائے، ڈیل ود اٹ۔ میں نے تمہارا رزق اتنا لکھا ہے، ایسے لکھا ہے، ڈیل ود اٹ۔ میں نے تمہاری عقل ایسے بنائی ہے، میں نے تمہاری ہمت ایسے بنائی ہے، میں نے تمہارا گوشت ایسے بنایا ہے۔ تم طاقتور نہیں ہو، تم کمزور ہو، تم اپاہج ہو، تم ایسے ہو، تم بیمار ہو، تمہارا کانسٹیٹیوشن کمزور ہے، تمہارا طاقتور ہے، کسی کی آنکھیں تیز ہیں، کسی کا کان تیز ہے، کسی کا ناک۔ ڈیل ود اٹ، یہ میری مرضی ہے، میری مرضی میں بحث نہیں ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ ایک کانسیپٹ یہ ہے جو اللہ کی مرضی ہے، جو پہلے سے فکسڈ پیرامیٹرز ہیں، آپ کی پرسنل لائف میں بھی اور کاسموس میں بھی فکسڈ پیرامیٹرز ہیں، اس میں آپ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ آپ جو انبیاء ہوتے ہیں، جو 7th ڈائمینشنل روحیں ہوتی ہیں، جن کے قلب کو اللہ تعالیٰ نے 7th ڈائمینشنل، جن کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے 7th ڈائمینشنل کھول دیا ہوتا ہے، وہ
اللہ تعالیٰ کا جو کن ہے اس کے بالکل نیچے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کائنات کو توڑ سکتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا سیلاب یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاند کا توڑنا یاد رکھیں، موسیٰ علیہ السلام کا پانی کو پھاڑنا یاد رکھیں، ٹھیک ہے، سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں لے جانا یاد رکھیں۔ جو نبی اور رسول کا مقام ہے یہ کائنات میں ٹھیک ہے، بِإِذْنِ ربی ان کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ یہ کائنات کو ٹیمپریریلی توڑ سکتے ہیں، ٹیمپریریلی کائنات کو توڑ سکتے ہیں، پھر اللہ کی مرضی واپس آ جاتی ہے، واپس جڑ جاتی ہے کائنات۔ یہ سمجھ رہے ہو میں کیا بات کر رہا ہوں؟ کائنات کو، چاند کو توڑا نا حضور نے، پھر اللہ کی مرضی واپس آ گئی، چاند واپس جڑ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل کو پھاڑا، پھر وہ واپس آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے تھے، وہ چلتی تھی، پھر ہوا واپس اپنی جگہ پہ آ جاتی تھی۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ سنگولیرٹی کو بریک کرتے تھے وقتی طور پہ، اور پھر وہ واپس اپنی جگہ پہ آ جاتی تھی۔ یہ دروازہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال ہوا ہے، یہ دروازہ بند ہے۔ اب کسی کے جسم کے ساتھ پردے نہیں پھاڑے جاتے۔ اب میکسیمم جو جسم کو پھاڑا جاتا ہے وہ 5 پردے ہیں۔ ساتھ نہیں پھاڑے جاتے۔ یہ رسولوں کا مقام ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بولنا نہیں ہے کہ کسی نے کتاب لکھ دی وہ کہہ رہا ہے میں نبی ہوں۔ نبی اور رسول کی نشانی بریکیج آف دا کاسموس ہے۔ ان کی ملٹی ڈائمینشن انٹرونشنز، اس کو تمام نبی اتنا زیادہ چھپا کے رکھتے تھے کہ جسمانی طور پہ تکلیفیں برداشت کر رہے ہوتے تھے، حالانکہ ان کے پاس طاقت یہ ہوتی تھی۔ اور ان کو جو طاقت اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری طاقتیں دی بھی ہوتی تھیں، اس میں سے ایک طاقت کو بِإِذْنِ ربی وہ اجازت دیتا تھا کہ ڈسپلے کر دو۔ اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ یہ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ سمجھ آ رہی ہے کہ آج کوئی رسول آپ کے سامنے ہوتا تو آپ کس پریزنس میں بیٹھے ہوئے تھے؟ آپ کو کچھ سمجھ آئے کہ وہ پریزنس کا مطلب کیا ہے کہ ایک رسول آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے؟ وہ اندر سے کیسا ہے؟ آپ ایسے سمجھیں وہ اندر سے ایسے ہے جیسے تھوڑا سا سورج توڑو، تھوڑا سا چاند توڑو، تھوڑا سا ستارے توڑو، تھوڑی سی نیچر توڑو، تھوڑی سی ہوا توڑو، تھوڑا سا پانی توڑو، تھوڑا سا مٹی توڑو، کائنات کے سارے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو سارا تھوڑا تھوڑا توڑو، اس بندے کا صرف اوپر جسم رہنے دو، یہ سکن رہنے دو، اندر سے سارا اس کو خالی کرو اور یہ سارا کچھ اس کے اندر ڈال دو۔ وہ نیچر کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے اندر سے، اور اس کے سارے انز اینڈ آؤٹس جانتا ہے۔ یہ ڈیوائن نالج ہے۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ نے اس جسم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تمہیں سمجھ آ رہی ہے اس بات کی؟
اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. انسان کے جسم کو اللہ کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں. تمہیں اس بات کی طاقت کا اندازہ ہے؟ اب تمہیں تقدیر کے، قدر کے، جبر کا کچھ اندازہ ہے؟ تو پہلے نیچر کی فکسڈنس کو سمجھو. پھر قلم کو سمجھو. پھر نیچے آؤ، پھر اپنے آپ کے اوپر آؤ، پھر دعا کی بات کرو. قدر کی سمجھ آئی کہ اجازت نہیں ہے اپنا آپ ظاہر کرنا. تو زمین پر اندر سے اتنی بڑی ریالٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نوح علیہ السلام یہ کہہ سکتے ہیں کہ عذاب لانا ہے کہ نہیں لانا. اندر سے وہ ایسے ہیں اور باہر سے لوگوں سے مار کھا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو واقعہ آپ کو پتہ ہے، طائف کے لوگوں نے ان کو کتنا مارا. اندر سے وہ ایسے تھے، اندر سے وہ ایسے تھے کہ جبریل علیہ السلام آگے ان کو نظر بھی آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پہاڑ مارتے ہیں. یہ کس کی پاور ہے؟ یہ وہ پاور ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے کہ تمہاری اسسٹنس فرشتے کریں گے. یہ اس دن نہیں دی، یہ ڈن بات ہے. انہوں نے جسم پہ وہ تکلیف برداشت کی اور طائف کے لوگوں کو دعا دی، اور اپنے جسم پہ وہ تکلیف برداشت کی. مجبوری کس چیز کی؟ جو بندہ چاند توڑ رہا ہے وہ بچوں سے پتھر کیوں کھا رہا ہے؟ ڈیسٹنی. ڈیسٹنی میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پروفٹ ہے. ڈیسٹنی میں لکھا ہوا ہے کہ وہ رسول ہیں. ڈیسٹنی میں لکھا ہوا ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے. وہ طاقت نہیں دکھا سکتے، ڈیسٹنی نے مجبور کر دیا ہے. وہ فرشتے کو نہیں کہہ سکتے کہ تم پہاڑ ان پہ مار دو. ان کے نام نے ان کو باندھ دیا، اس طاقت کو باندھ دیا. میں قدر کی طرف اشارہ کر رہا ہوں ابھی، صرف قدر کی طرف. ڈیسٹنی میں ایسے بندے ہوئے ہو تم بھی. تو یہ جبر زبردستی نہیں ہے، وہ ان لوگوں کی محبت میں بندھے ہوئے تھے کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے. وہ اپنی پہچان کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. اب بے وقوف لوگوں کی تکلیف انہوں نے جھیلنی. تو کتنی خوبصورت لکھائی ہے وہاں پہ. ایک طرف اتنی طاقت ہے اور وہ طاقت اتنی نرم ہے. سمجھ رہے ہو؟ تم سمجھ رہے ہو وہ طاقت اتنی سخت ہے کہ میری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی. میں کہہ رہا ہوں وہ طاقت اتنی نرم ہے، اتنی طاقت ہے اور اتنی نرم ہے. لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں ہو رہا تمہارے اوپر. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جب تم مر کے ادھر واپس جاؤ گے اور خدا کی قدر کو دیکھو گے قبر میں، جس وقت تم برزخ میں جاؤ گے،
اور خدا کی روشنیوں کو دیکھو گے اور انشاءاللہ دیکھو گے تو تمہیں وہاں یہ سب سمجھ آئے گا کہ یہ تم کہو گے یار مجھے زمین پہ تو کبھی کسی نے اسلام بتایا ہی نہیں. جب فرشتہ تمہیں سلام کرے گا اور اس کے سلام سے تمہیں خوشبو آئے گی، سلام سے، سلام اللہ کا نام ہے نا، اس کے سلام سے تمہیں خوشبو آئے گی اور تمہارا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا، تم کہو گے یار مجھے تو کبھی زمین پہ کسی نے یہ والا سلام کیا ہی نہیں. سلام کا یہ مطلب ہے. اور اس کے سلام سے تمہارے سینے میں سکون آ جائے گا تو تمہارا دل کرے گا کہ میں ہر وقت فرشتوں کے بیچ میں سے گزرتا رہوں اور ان کو سلام کرتا رہوں اور یہ مجھے سلام کا جواب دیتے رہیں کہ میرے سینے میں یہ سکون بڑھتا جائے اور بڑھتا جائے اور بڑھتا جائے اور بڑھتا جائے. تم کہو گے یار یہ صرف السلام علیکم اور وعلیکم السلام یہی جنت ہے. تو تمہیں دعا کی ضرورت کیا ہے؟ اگر لکھنے والے نے اتنی طاقت کو اتنا نرم کیا ہوا ہے انسان کے فائدے کے لیے، جو اللہ کو جانتے ہیں اللہ کی رضا کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہی امن ہی امن ہے. اس لیے وہ خواہشیں چھوڑ دیتے ہیں کہ اے اللہ میں تجھے کیا بتاؤں میری کیا ضرورتیں، یہ تو ہوائیں ہیں میرے سینے میں ابھر رہی ہیں، میرے آگے پیچھے چل رہی ہیں، کبھی یہ چاہیے کبھی وہ چاہیے کبھی وہ چاہیے کبھی وہ چاہیے. کون ہے جو تیرے جیسا پال سکتا ہے؟ کون ہے جو تیرے جیسا سنبھال سکتا ہے؟ کون ہے جو تیرے جیسا پیار کر سکتا ہے؟ کون ہے جو تیرے جیسا لحاظ کر سکتا ہے؟ کون ہے جو تیرے جیسا شرما سکتا ہے؟ کون ہے جو تیرے جیسا پڑھا سکتا ہے؟ کون ہے؟ نام بتاؤ مجھے. مخلوق میں ہی جاؤ گے نا، تو مخلوق ہے. تو مخلوق میں ہی جانا تھا تو ایڈا اللہ اللہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ اب بتاؤ کیا کرنا ہے دعا کو؟ تو کیا تم پر تمہاری قدر کافی نہیں ہے؟ کیا تمہارے لیے تمہارا رب کافی نہیں ہے؟ اس لیے اللہ کے بندے خواہشیں چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کو دعاؤں سے شرم آتی ہے. پھر وہ دعاؤں کو مخصوص کر دیتے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. مخصوص کر دیتے ہیں ان انبیاء کی دعاؤں پہ جس پہ اللہ تعالیٰ خوش ہوئے ہوتے ہیں، بس وہ پڑھتے ہیں. بھائی کہتے ہیں کیا میں تجھے کہوں گاڑی چاہیے، کیا میں تجھے کہوں قالین چاہیے، کیا میں تجھے کہوں یہ چاہیے وہ چاہیے. تو اللہ کو اپنے بندے کی اندر سے یہ حالت پتہ ہوتی ہے. قریب ہوتا نا، میں اللہ کے بندوں کی بات کر رہا ہوں، تم نے سوال ہی ایسا کیا تو اس کا جواب ایسا ہی آئے گا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے مقربین ہوتے ہیں جو خواہشوں کو ختم کر دیتے ہیں، اب اللہ بھی تو پھر دینے والا ہے نا، اہم ہی بیٹھ کے تعریف کرنے والا تو نہیں ہے. وہ پھر وہاب ہے نا. جب وہ دیکھتا ہے کہ یار
میرا بندہ اور میرے سامنے میں نے مخلوق بنائی ہے، ہاتھ دیا ہے، پیٹ دیا ہے، دل دیا ہے، ضرورتیں دی ہیں. میرا بندہ میری مرضی پہ صبر کر کے بیٹھ گیا اور خواہشات پہ اتنا قابو کر کے بیٹھ گیا ہے اور شکر پہ بیٹھ گیا ہے کہ مجھ سے دعا ہی نہیں کر رہا. تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اسپیشل گفٹ دیتے ہیں. کہتے ہیں اچھا چلو پھر میں تمہیں ایک مخصوص بات بتاتا ہوں، میں تمہیں اپنا اسم اعظم بتاتا ہوں. ٹھیک ہے تم زمین پہ صبر کرو گے، شکر کرو گے، میری مرضی پہ راضی رہنے کی کوشش کرو گے، لیکن جب مجھے بلانا ہو نظام سے باہر تو یہ اسم لو اور اس کو پکارنا. اس کو اسم اعظم کہتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خواہشوں کے کنٹرول کی وجہ سے، اس کی کامل عاجزی کی وجہ سے جب اس کو تیار کر کے واپس بھیجتے ہیں مخلوق کی طرف، تو اس کو اسم اعظم دے کے بھیجتے ہیں. اور وہ ہوتا ہی نظام کے اندر استعمال کرنے کے لیے، یعنی کہ قلم لکھ رہا ہوتا ہے. ڈیسٹنی سمجھ آئی؟ یہ فلکس میں ہے، حرکت میں ہے. یہ جس بندے پر گزر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ لکھی جا رہی ہے. لیکن چونکہ یہ تمہارے وجود سے، تمہارے اس ہوش سے پہلے کی لکھی آ رہی ہے، جو پہلے کی لکھی آ رہی ہے اس کا وہ حصہ فکس ہے، وہ چینج نہیں ہو سکتا. وہ حصہ چینج نہیں ہو سکتا. اس کا ایک حصے میں تبدیلی آ رہی ہے اور ایک حصہ فکس ہے. اب چونکہ ایک حصے میں تبدیلی آ رہی ہے اور ایک حصہ فکس ہے، اس لیے یہ اس سے زیادہ سمجھایا نہیں جا سکتا، کیونکہ تمہارے نفس، تمہاری عقل، انٹلیکٹ اس کو پہچان نہیں سکتا کہ ایک حصہ تبدیل ہو رہا ہے اور ایک حصہ فکس ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ پھر الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، یہ میں نے گلاس اٹھایا، یہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا، کہ یہ ایسے. ارے بھائی تمہیں پیاس دے دی ہے تو سارے کے سارے گلاس لکھ دی ہیں، اب تم اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ. اب سمجھ آئی؟ اب پیاس آپ کو دے دی نا، یہ آپ کی پیدائش سے پہلے لکھ دیا. تو اب آگے جو گلاسوں کا تغیر ہے وہ ارریلیونٹ ہے، کیونکہ پیاس میں یہ بلٹ ان ہے کہ یہ ہلے گی، یہ سردی میں کم لگے گی، گرمی میں زیادہ لگے گی. لیکن پیاس پکی ہے، یہ نہیں ہلے گی، پیاس لگے گی لازمی جب تک زندہ ہو. اسی طرح بھوک ہے، تمہارے حصے کی لکھ دی گئی ہے. اب بھوک سردی میں زیادہ لگے گی، گرمی میں کم لگے گی، لیکن لگے گی ضرور. تو اب یہ جب لکھ دی گئی ہے تو یہ تغیر آٹومیٹیکلی اس کے اندر لکھ دیا گیا. اب سمجھ آئی کہ اس کا ایک حصہ فکس ہے اور ایک حصہ تغیر میں. جو حصہ اس کا تغیر میں ہے، اس وجہ سے آپ کے مائنڈ کو جو میتھمیٹیکل ہے وہ اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے یہ رینڈم ہو رہا ہے، رینڈم نہیں ہو رہا. یہ آپ کی سمجھ کی کمزوری ہے.
کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک چیز لکھ لی گئی ہے تو یہ میتھمیٹیکل ہونی چاہیے، یہ زمین بلیک بورڈ کے اوپر حساب کتاب میں لکھی جانی چاہیے. تو لکھی تو کسی کی بھی نہیں جا رہی، تو کیسے لکھی؟ بس یہ آپ کو دھوکا ہو. تو دعا کرو، یہ تمہارے رب سے ذاتی رشتہ ہے. اس لیے نہیں کہ تقدیر میں تبدیلی ہو، اس لیے کہ تم اپنے رب کی طرف متوجہ ہو. اگر زندگی بھر تمہاری کوئی بھی دعا قبول نہ ہو تب بھی دعا کرو. اپنے دل سے، خلوص سے، کیونکہ یہ تمہارے رب کے ساتھ رشتہ ہے. یہ تمہاری آواز ہے اور وہ تمہاری آواز سنتا ہے. تو ایسے زندگی گزارو کہ جو کچھ تمہیں چاہیے وہ تمہاری دعا کے بغیر تمہیں دیتا. اور جو تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی وہ یقیناً تم نے بے وقوفی میں کی ہوگی. کیونکہ وہ تمہارے لیے جو تمہارے رب کا ڈیزائن ہے وہ اس ڈیزائن سے باہر ہے. تو وہ یقیناً تم نے بے وقوفی میں کی ہوگی. اب وہ بے وقوفی میں کی ہوئی دعا کا بھی اجر تمہیں آخرت میں دے گا، کیونکہ وہ تو ایسا ہے، اس نے تو اپنی کنگ شپ دکھانی ہے آخر کار. اس نے اپنا غنا تو آخر کار دکھانا ہے. میں تمہارے آخر کار کی بات کر رہا ہوں، کاسمک آخر کار کی بات نہیں کر رہا. تو اس نے اپنے ہر ایمان والے پر اپنی نعمت تمام کرنی ہے، چاہے اس جہاں میں کرے یا اگلے جہاں میں کرے. اور چونکہ ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم نے غلطیاں کرنی ہی کرنی ہیں، ہم غلطیوں سے بچ نہیں سکتے. تو ہم پر نعمت، ہم اور نبی بھی نہیں ہیں، تو ہم پر تو نعمت آخرت میں ہی تمام ہونی ہے. ہم زمین پر کبھی یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ مجھ پر نعمت تمام ہو گئی، سوائے ہمارے تکبر کے. تو انشاءاللہ 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 اللہ کرے کہ تم پر جب نعمت تمام ہو تو تمہارا اپنے رب کے بارے میں علم بھی وسیع ہو، تاکہ تم اس کو ڈائریکٹ پہچانو، مخصوص پہچانو، اور جیسے اس کو پہچانو گے ویسے اپنے آپ کو پہچانو. تو دعا، تقدیر اور وقت، ان تینوں کا تعلق ڈائریکٹلی تمہارے رب کے ساتھ ہے. یہ انڈیویجولی کوئی چیز نہیں. اس لیے اس کو پہچاننا ضروری ہے ان تینوں چیزوں کو پہچاننے کے لیے. سمجھ آئی؟ تو اپنے علم کو وسیع کرو اپنے رب کے بارے میں. تو دعا کیا کرنی؟ یہ تینوں چیزیں تمہارے ڈائریکٹ اپنے مشاہدے میں آ جائیں گی جب تمہیں وہ اپنی شرک سے زیادہ قریب پتہ ہوگا. پھر میرے سے یہ سننی نہیں پڑیں گی تمہیں باتیں. صرف بات نہیں کہ وہ شرک سے زیادہ قریب ہے، تمہیں پتہ ہو، تمہارے علم میں ہو، خبر میں نہ ہو. ابھی تمہیں خبر ہے کہ اللہ تو شرک سے قریب ہے، یہ تمہاری علم میں نہیں ہے بات. جب یہ خبر تمہارا علم بن جائے گا
تو تمہیں تقدیر بھی سمجھ آ جائے گی، تمہیں دعا بھی سمجھ آ جائے گی، اور تمہیں وقت بھی سمجھ آ جائے گا۔ یہ 3 چیزیں آپ نے بتائیں، تقدیر، دعا اور وقت، کیا یہ صرف اس زمین کے اوپر محیط ہے یا یہ تینوں چیزیں جنت میں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں؟ اور وہاں کیا فرق طریقے سے ایگزسٹ کرتی ہیں؟ دیکھو، تمہارا جنت کے بارے میں کانسیپٹ غلط ہے۔ جنت جس طرح یہ زمین ایک پھیلی ہوئی جگہ ہے نا، اسی طرح جنت بھی ایک پھیلی ہوئی جگہ ہے۔ جنت ایک ڈائمینشن ہے، ایک جہاں ہے۔ جہاں آپ جائیں گے ادھر ایک نیچے آپ کے ایک زمین ہوگی، اوپر ایک آسمان ہوگا، سورج بھی ہوگا، چاند بھی ہوگا۔ تو وہاں کیوں رب نہیں ہوگا؟ تو پھر دعا بھی ہوگی، اور جب زندگی ہے تو وقت بھی ہوگا۔ اور اگر علم ہے تو تقدیر بھی ہوگی۔ تو بس۔ تو جس طرح بات ہوتی ہے کہ ابداً ابدا اس میں ہمیشہ رہیں گے، یا ہاں، تو اس میں پھر وقت کیسے اپلائی ہوتا ہے؟ عمل سے۔ ایک ایونٹ ہوگا، پھر اس کا انجام ہوگا، پھر ایک ایونٹ ہوگا، پھر ایک اس کا انجام ہوگا، اور یہ چلتا چلا جائے گا۔ اور زندگی اتنی سکون میں ہوگی، اور زندگی میں وقتاً فوقتاً ایسے تغیر آتے رہیں گے، ایسی گروتھ ہوتی رہے گی کہ آپ کبھی بور نہیں ہوں گے وہاں پہ۔ ایسے چیلنجز آتے رہیں گے، ایسی گروتھ آتی رہے گی کہ آپ کبھی بور نہیں ہوں۔ تو وہاں پہ جس طرح یہ بات ہوتی ہے کہ جب آپ خواہش کریں گے تو یہ چیز آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ صرف رزق کی بات ہے، رزق ہاتھ میں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ خواہش کریں گے تو حور آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ میں نے کہا نا، آپ کی سوچ فرق ہے نا۔ آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ ایک جہاں ہے، اس میں صرف رزق، جس طرح ہمیں ابھی ڈر ہے نا کہ آخرت میں ایک قحط آئے گا، وہاں پیٹ پوجا نہیں ہے۔ یہاں پیٹ پوجا میں ساری زندگی گزر جاتی ہے، وہاں پیٹ پوجا اللہ تعالیٰ نے رزق، یہ آپ لوگوں کے گھروں میں رزق اتنا فراوانی میں کہ اس کی قدر و منزلت ہی ختم ہو گئی۔ اسی لیے رزق کی ناشکری ہو گئی ہے۔ وہاں رزق کی پریشانی نہیں ہے، یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ کھانے کی پریشانی نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ ساری زندگی رک جائے گی۔ کھانے کی پریشانی نہیں، آرام کی پریشانی نہیں ہے، سکون کی پریشانی نہیں ہے، باقی زندگی ہے۔ آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ جنت میں جائیں اور کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محفل میں جائیں، ان سے علم حاصل کریں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں جائیں، ان سے علم حاصل کریں، کبھی جبریل علیہ السلام کی محفل میں جائیں، ان سے فرشتوں کے بارے میں سوالات کریں، جنت کی سیر کریں، جنت کے میدان دیکھیں، دریا دیکھیں، کبھی نہ ختم ہونے والے۔ بہت کام ہے وہاں کرنے کے لیے۔ میں نے تو انشاءاللہ، اللہ اگر مجھے وہاں لے گیا، میں نے تو اپنے بہت سارے علوم پرفیکٹ کرنے ہیں وہاں جا کے۔ میرا تو نہیں خیال کہ میں لوح محفوظ میں سے باہر نکلوں گا 2 4 5 ارب سال۔ اپنے اپنے شوق کی بات ہے نا، تو بہت کچھ ہے وہاں کرنے کے لیے۔
یہ تو آپ کو بہت بنیاد کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم بانٹنے کا طریقہ یہ ہے، خاص طور پہ انبیاء کو وہ جو علم دیتا ہے وہ بانٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں خاص باتیں چھپا دی جاتی ہیں اور عام باتیں ظاہر کر دی جاتی ہیں۔ جو خاص باتیں چھپائی ہوتی ہیں وہ اسی کے اندر چھپائی ہوئی ہوتی ہیں تاکہ وہ خاص لوگ پڑھ لیں اور سمجھ لیں، اور عام باتیں عام لفظوں میں بول دی جاتی ہیں تاکہ ہر انسان کو اس کی بیسک ضرورت، یعنی کہ سب سے جو لوئسٹ انسان ہے نا، جس کو کھانے کے لالے پڑے ہیں، وہ خوش ہو جائے کہ بھائی وہاں کھانے کی تنگی نہیں ہے۔ جو بیوی سے پریشان ہے وہ خوش ہو جائے، وہاں پہ حور ہے، بیوی کی تنگی نہیں۔ تو یہ بنیادی اس کی بات ہے، بنیادی کہ تمہارا دیکھو تمہاری بیسک ضرورت کھانا پینا اور کمپینین شپ، یہ جنت میں تمہیں اتنی زبردست ملے گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کھانا پینا اور کمپینین شپ یہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے نا، بنیادی مخلوق کی بنیادی ضرورت ہے کہ کوئی میرے ساتھ بیٹھے میرے سے بات کرے۔ تو باقی جنت میں کیا کیا ہے وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ تو یہ ایسے ہے۔ تھوڑا سا واپس آؤں گا دعا کی طرف۔ ایک طرف آپ نے کہا کہ بڑی خوبصورت آپ نے بات بتائی کہ دعا کی آپ کو ضرورت کیا ہے اگر آپ یہ کیفیت اپنے اندر رکھیں کہ اس کی تقدیر میرے لیے کافی ہے۔ اب یہ میں نے فلسفے میں یہ ایک علم کی طرف اشارہ کرنے کے لیے سمجھا، اس لیے میں بار بار بولا تھا قدر سمجھا رہا ہوں، قدر سمجھا رہا ہوں۔ ورنہ دعا ایک بہت، جس طرح میں نے بعد میں بتایا کہ دعا اتنی ضروری ہے کہ آپ کی ساری زندگی ایک بھی دعا قبول نہ ہو، آپ تب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو یہ دونوں باتیں یاد رکھیں، میں نے اسی لیے بیلنس کیا اس کو۔ اب جس طرح اسی بات میں تھوڑا سا اور اس کو کھولیے گا کہ جس طرح ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتے کے تسمے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اب اس میں ایک ضرورت کو پورا کرنا کیا آپ نے لفظ بول دیا۔ اصل جو حقیقی دعا ہوتی ہے نا وہ ضرورت ہوتی ہے۔ دعا ضرورت کے لیے ہے، خواہش کے لیے نہیں ہے۔ یہ آپ لوگوں کے دماغ میں آج کل کے زمانے میں یہ مکمل طور پہ ڈسٹورشن ہے۔ آپ کو پڑھانے والوں نے بھی آپ کو غلط پڑھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسپیسیفکلی کہا کہ جوتے کا تسمہ، یعنی کہ ضرورت کی چیز، اتنی چھوٹی ضرورت کی چیز بھی اللہ سے مانگو۔ ضرورت کی چیز، خواہش نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی غلط تربیت کریں؟ یہ ممکن کیسے؟ خواہش نہیں، خواہشوں پہ دعائیں نہ کرو، خواہشوں کی دعاؤں پہ اللہ سے شرم کھاؤ کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا چیزیں مانگ رہا ہوں۔ آپ نے بھی بارے ضرورت کی چیزیں، اب قرآن کے اندر بھی ہمیں دعائیں دی گئی ہیں، مثلاً والدین کے لیے دعا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ان کے حساب میں آسانی کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اب یہ والی جو قرآن کی دعائیں ہیں یہ ہم اڈاپٹ کریں اپنی ضرورت بنا کے، یا اس مومنٹ کے اندر جب وہ ہمارے اوپر کوئی ایسا وقت ہوتا ہے۔ اگر تمہاری امی جہنم میں چلی گئیں والد صاحب کی ناشکری کی وجہ سے، اور تم جنت میں ہوئے اور کھڑکی میں سے نیچے اپنی امی کو دیکھ رہے ہوئے، تو کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ دعا کروں گا۔ یہ اتنی ضروری دعا ہے، اس دن کیا کرو گے؟ یہ اتنی ضروری دعا ہے، اس کو صرف دنیا کے حساب سے نہیں دیکھو۔ فرشتے تمہیں پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے جنت میں، اور تم انہیں کہہ رہے ہوگے کہ چھوڑ دو مجھے، میں نے اپنی امی کو لینے جانا ہے۔ نظام کو سمجھو نا۔ تو یہ خیالاتی دعا نہیں ہے، خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے
اللہ کرے تمہارے والدین اپنے نیکیوں پہ جنت میں جائیں، لیکن اپنی بندگی پہ جنت میں جائیں، سوری، لیکن کون جانتا ہے، کون جانتا ہے؟ اب سمجھ آئیے کتنی ضروری دعا ہے، جی انبیاء کی دعا ہے۔ اچھا، ایسا بھی کئی دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میں ہمارے اندر بہت زیادہ علم کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ہماری دعاؤں کے اندر ہمیں خود ہی نہیں پتہ ہوتا ہم مانگ کیا رہے ہیں اور اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ مثلاً ایک ہے ہدایت مانگنا، اب یہ ہم کیجولی کہہ تو دیتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے، اب کئی دفعہ آپ نے کہا کہ ہدایت تو تم مانگ لو گے، لیکن اس پہ عمل کرنے کی توفیق کہاں سے لاؤ گے؟ دیکھو، اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بہت کچھ آپ لوگوں کو پتہ ہے جو آپ نہیں کرتے، تو سب سے پہلے تو دعا کرنے سے پہلے احساس ذمہ داری اپنے اندر تھوڑی ذرا مضبوط کریں نا۔ اصل میں یہ میں اس وجہ سے اس طرح کی باتیں کرتا ہوں کہ پہلے اپنی دین سے نسبت مضبوط کرو، اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرو، پھر ان باتوں کی طرف توجہ کرو۔ ہاں، مطلب آج کل کے مسلمان کو اپنے آپ سے شرم آنی چاہیے سب سے پہلے، بجائے یہ کہ وہ ان گہرائیوں کی طرف توجہ کرے۔ ہمارے اندر احساس ذمہ داری ختم ہو گیا نا، باقی تو مسئلہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کا مسئلہ جہالت نہیں ہے، آپ لوگوں کا مسئلہ احساس ذمہ داری ہے۔ ہم لوگ مذہبی ذمہ داری قبول ہی نہیں کرتے، صرف نماز پڑھتے ہیں بس، ختم۔ کردار کی ذمہ داری قبول ہی نہیں کرتے، قبول ہی نہیں کرتے۔ او جی ایسے ہو گیا، او جی ویسے ہو گیا، او جی یہ جھوٹ بولنا پڑ گیا، او جی یہ چغلی کرنی پڑ گئی، او جی یہ غیبت کرنی پڑ گئی، او جی یہ کرنا پڑ گیا، وہ کرنا پڑ گیا۔ ہم اپنے آپ کو ذمہ دار ہی نہیں محسوس کرتے کہ اللہ کے قریب جائیں۔ ہم اپنے کیریکٹر کی ذمہ داری تو نہیں لیتے۔ آپ لیتے ہیں اپنے کیریکٹر کی ذمہ داری؟ بیوی نے ایسے کر دیا، بچوں نے ایسے کر دیا، اس نے ایسے کر دیا، میں تو معصوم آدمی ہوں، میں نے تو آج تک کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اپنے کردار کی ہم ذمہ داری ہی نہیں لیتے۔ آسمان اور زمین کے کلابے ملا رہے ہیں، اپنے کردار کی ذمہ داری نہیں لیتے۔ مسئلہ تو یہ ہے۔ اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ کیا اور ہدایت مل جائے گی، کیا کریں گے اس ہدایت کا؟ پہلے کون سی احساس ذمہ داری کر رہے ہیں جو آگے کریں گے؟ وہ اس لہجے میں یہ باتیں کر رہا ہوتا ہوں۔ دین تو ہے ہی آپ کی احساس ذمہ داری سے۔ کسی نے ڈنڈا تو آپ کو مارنا نہیں ہے۔ احساس ذمہ داری نہیں ہے تو بس ختم، دین ختم۔ احساس وفا نہیں ہے تو دین ختم، احساس نسبت نہیں ہے تو دین ختم۔ باقی شلوار قمیضیں پہنو، مسجدیں آباد رکھو، اندر سے بندہ شرارتی ہے، کردار والا نہیں ہے، شرارتی ہے۔ یہ مسئلہ ہے ہمارا مسلمانوں کا۔ ہم لوگ اندر سے شرارتی ہو گئے، شریر ہو گئے، جو لفظ شریر ہوتا ہے۔ یہ ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے نا۔